بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلام آباد معاہدے کے بعد پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا کہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیے اور دنیا سے دانت سمیٹتے رہ گئے، لیکن اپنے ملک کے لیے تو کچھ کر نہیں سکے، دوسروں کے لیے ہاتھ پلاتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں پھر بھی کچھ نہیں ملا۔ ہمیں یہ نہیں کہ ہم ان سے جو ہے نا بغض رکھتے ہیں یا کچھ بھی ہے، لیکن دیکھیں سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں کو سب سے پہلے پوری دنیا میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کرنے کے بعد جب پوری دنیا کو پتا تھا کہ ان سب کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے اور اسرائیل کبھی بھی اتنی آسانی سے معاملات نہیں سلجھائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ کئی کنٹریز دوسرے بھی تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے بھی دیکھیں نا، کیا دنیا کو یا پاکستان کے عوام کو یہ نہیں پتا کہ ان کا مقصد کیا ہے اور ان کا مطلب کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں اور یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب وہ ٹویٹ ہوئی اور ہمارے معزز وزیر اعظم پاکستان نے ٹویٹ کیا تو وہاں پر لکھا ہوا آ رہا تھا، پھر بعد میں انہوں نے مٹا دیا کہ آپ ہماری طرف سے یہ پوسٹ کریں، تو اس کا صاف سیدھا مطلب یہ تھا کہ ان کو کسی نے آرڈر دے رکھا تھا، اس پہ بھی یہ انہوں نے گھنگرو توڑ دیے۔ اور آج کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کل قطر نے بھی انکار کر دیا کہ ہم اس ثالثی میں کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ ہمیں الٹا ہمارے ہی ملک کی تباہی و بربادی، اس پہ ہم کبھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات کریں گے کیا ہے کیا نہیں۔ ہم چلتے ہیں ایران کی طرف کہ ایران میں یہ معاہدہ ہوا اور اب بکرا کسے بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ کے ایران پر حملوں میں کئی افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اس پس منظر میں امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کے فریم ورک کے طور پر طے پائے جانے والے مفاہمتی یادداشت یعنی MOU کی تقدیر تیزی سے مشکوک بھی ہوتی جا رہی ہے۔ مشکوک کیا ہوتی جا رہی ہے؟ بات ہی ختم ہو چکی ہے۔ جیسے جیسے حکومت اپنے حلقوں میں غصہ بڑھ رہا ہے، سرکاری بیانیہ تیزی سے ایک شخص کو اس ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرانے کی طرف مائل ہو رہا ہے، صدر مسعود پزشکیان۔ جی ہاں، یہ وہ صدر صاحب ہے جو کہ جمہوری طور پر منتخب ہو کر آئے تھے اور قربانی کا بکرا بھی ان کو بنایا جا رہا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ صدر کو مورد الزام ٹھہرانا نہ صرف ایرانی عوام کو ایک قربانی کا بکرا فراہم کرنے کی کوشش بلکہ اس کا مقصد رولنگ ایلیٹ کے اندرونی اختلافات کو چھپانا بھی ہے۔ مفاہمتی یادداشت یعنی MOU پر دستخط کے چند دنوں بعد اسمبلی لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی نے اس معاہدے پر اپنا پہلا عوامی رد عمل جاری کیا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے معاہدے پر ایک مختلف رائے ہے۔ انہوں نے اسے صرف اس لیے اجازت دی تھی کہ صدر نے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے ایرانی قوم اور مزاحمتی محاذ کے حقوق کے تحفظ کا عہد کیا تھا اور واضح طور پر اس کی ذمہ داری قبول بھی کی تھی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس بیان میں اس شخص کا نام نہیں لیا گیا جس نے حقیقت میں اس معاہدے پر مذاکرات کیے تھے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر قالیباف، اس کا نام اس عبارت میں کہیں نظر نہیں آتا۔ حالانکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایرانی میڈیا کو بتایا تھا کہ مذاکرات کی ذمہ داری نظام کی طرف سے قالیباف کو سونپی گئی ہے۔ اس طرح سپریم لیڈر واحد اہلکار جسے اسلامی جمہوریہ کے حالیہ تاریخ کے سب سے اہم معاہدے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں وہ ہے جس نے اس کی قیادت نہیں کی۔ قالیباف کے نام کا یہ حذف کرنا کوئی بھول نہیں ہے بلکہ یہ ایک منصوبہ ہے۔ تہران میں معاہدے کے ممکنہ فوائد اور ممکنہ خطرات کو جان بوجھ کر الگ کیا گیا ہے۔ اگر یہ مفاہمتی یادداشت کامیاب ہوتی ہے تو اس کی کامیابی قالیباف کو جائے گی اور اگر ناکام ہوئی تو اس کا سارا الزام پزشکیان پر لگایا جائے گا۔ یہ اس بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے کہ جنگ کے بعد ایران میں طاقت کہاں پر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم مسلمان ہیں، لیکن صاف سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، وہ حضور علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کا طریقہ سکھایا، معاشرت کا طریقہ سکھایا، حضور علیہ السلام نے عبادات کا طریقہ سکھایا۔ حضور علیہ السلام کون سے میدان ہے جس میں انہوں نے کام نہیں کیا، لیکن ہماری تو مت ہی ماری گئی ہے۔ میں ابھی بھی اکثر لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے سیاست ہو، معاشرت ہو، ہمارے لیے تعلیم ہو، ہمارے لیے ٹیکنالوجی ہو، جس چیز میں بھی جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بڑے بڑے راز ہیں۔
हम इंशाल्लाह कभी आहिस्ता से आपको दिखाएंगे। इस MOU के हकीकी रूलिंग ब्लॉक की तरफ से तरतीब दी गई थी, जिसे मैंने कहीं और मिलिट्री बुनियाद कम्प्लेक्स का नाम दिया है। ये नेटवर्क इस्लामी इनकलाबी गार्ड को यानी IRGC और रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस को उसी इनकलाबी मजहबी बुनियादों जैसे मुस्तफ़ान फाउंडेशन, उस्ताद और इमाम रज़ा आशरीज फाउंडेशन के साथ मिलाता है। ये कम्प्लेक्स इसासों की मुंतकली पर तामीर किया गया था, जिसने 2000 की दहाई में निजकारी का रूप धारा था और शेडो फाइनेंस नेटवर्क्स की मदद से तक़वियत पानी थी, जिसे पाबंदियों ने नाज़गुज़ीर बना दिया था। अब ये कम्प्लेक्स ईरान की मईशत का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है और तकरीबन मुकम्मल तौर पर लीडर की तरफ से मुकर्रर किए जाते हैं और तकरीबन मुकम्मल तौर पर सिविल निगरानी से बाहर काम करता है। इसके सरबराहान बराह रास्त सुप्रीम लीडर की तरफ से मुकर्रर किए जाते हैं, जबकि गार्डन कौंसिल इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, इसकी इजारादारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी करती है और मानी खेज़ चैलेंजेस को रोकती भी है। लेकिन ये कम्प्लेक्स यकजा नहीं है। हालिया जंग ने एक साख्ती दरार को छुपा दिया था, जिसे मुफाहमती यादाश्त ने अब खोल कर रख दिया है। एक तरफ एक टेक्नोक्रेटिक माशी विंग है जिसकी शख्सियत कालिबाफ है, जिनका कैरियर IRGC की खातिमुल अंबिया तामीराती कमेटी के सरबराह, तेहरान के मेयर, पार्लियामेंट के स्पीकर और अब चीन के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदे के तौर पर इस कम्प्लेक्स की इदाराती तारीख़ को एक शख्स में सिमटता है। दूसरी तरफ नज़रियाती ज़्यादा पसंद विंग है जो पायदारी फ्रंट के गिर्द मुनज़्ज़म है, जो अमेरिका के साथ किसी भी तरह के तामुल को धोखा और मगरबी सरमाकारी को हुकूमत की बका के लिए ख़तरा समझता है। तक़सीम वाज़ेह खतूत में नज़र आ रही है, जिसमें एक मुजवज़ा $300 बिलियन के प्राइवेट तामीर नो तकराती फंड्स से भी गुजरती है, जो मुफाहमाती MOU का एक अहम माशी स्तून है। कालिबाफ के कैम्प के लिए ये फ़ंड ज़रूरी है, क्योंकि इस्तेहकाम के लिए माशी बहाली और आलमी सरमाया के साथ नापे हुए इंज़माम की ज़रूरत है, न कि दायमी तन्हाई। पायदारी के लिए इस शर्त पर गैर मुल्की सरमाकारी बहाल नहीं है, बल्कि अंदर अंदाजी है। इसके अहम आवाज़ों का कहना है कि ये फ़ंड वाशिंगटन और इसके इलाकाई शराकतदारों को ये फैसला करने में करदार देगा कि तामीर नो की रकम कहाँ जाएगी, जिसे वो सरमाए के बदले खुद मुख्तारी की तिजारत के तौर पर देखते हैं। कालिबाफ के विंग ने अंदरूनी बहस जीत ली और मुआहिदा हासिल करने के लिए आगे बढ़ी। अब जबकि जंग बंजी और मुफाहमत यादाश्त नाकाम हो रही है, तो इसके नाकाम होने पर इसे जवाबदेह ठहराने जाने का इम्कान नहीं है। कालिबाफ तवील अरसे से खामनेई के हल्के के करीब रहे और इनके पास IRGC की नस्ब और इदारा जाती हिमायत है, जिसकी पश्चिम में मुकम्मल कमी है। पश्चिम को रूलिंग ब्लॉक की तरफ से सदर के किरदार के लिए मौजू इसलिए समझा गया था कि इनमें बिल्कुल वही कमी है जो उस किरदार के लिए दरकार थी। पिछले सदूर अपने ओहदे के लिए अपना वजन लेकर आए थे। अकबर हाशमी रफसंजानी इनकलाब के एक सतून थे जो हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए थे, जिनका गहरा सियासी सिक्योरिटी नेटवर्क था। मोहम्मद खादमी के पास एक मुतहर्रिक समाजी हल्का था। हसन रूहानी के पास धड़ेबाजी का फ़ायदा और कौमी सलामती का विरसा था। पश्चिम के पास इन तीनों में से कोई भी नहीं है। इन्हें 2024 में इसलिए बुलंद किया गया था कि एक काबिल इंतज़ाम इख्तिदाल पसंद चेहरा लगातार बगावतों के बाद अवामी तहमील को दोबारा तामीर कर सकता है, बग़ैर कम्प्लेक्स के इख्तियार को ख़तरे में डालें। इनकी कमज़ोरी इनका सदारत का कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये इनकी बुलंद होने का मनतकी नतीजा है, और वही चीज़ है जो इन्हें दूसरों के ख़तरात पर दस्तखत करने के लिए मिसाली शख्सियत बनाती है। क़स्से मुख्तसर ये कि ईरानी सदारत को एक सर्किट ब्रेकर के तौर पर तरतीब दिया गया है। अगर मुआहिदा नाकाम होता है तो इसे झटका जज्ब करने के लिए नफ्स किया गया है, और अगर ये कामयाब होता है तो इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि IRGC से मुंसलिक और कालिबाफ के करीबी मीडिया ने हाल ही में पायदारी के सख्त तरीन हमलों के ख़िलाफ़ पश्चिम को महदूद तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। ये देखभाल है, हमदर्दी रही। नफाज के लिए एक फ़ाल सदारत और इल्ज़ाम का एक फ़ाल ज़ख़ीरा दरकार है। ये तहफ़्फ़ुज़ तब तक जारी रहेगा जब तक मुआहदे की बका को इसकी ज़रूरत है, और जब मुफाहमती यादाश्त मुनहदम हो जाएगी तो ये गायब हो जाएगा। ये इंतज़ाम किसी भी तरह से बेतरतीब नहीं है। खामनेई अपने वालिद का खेल खेल रहे हैं। अली खामनेई ने जो जौहरी सिफारतकारी के लगातार दौरों की मंजूरी दी, जबकि अवामी तौर पर इस बात पर जोर देते रहे कि अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरह नतीजा कुछ भी हो, नज़रियाती बुनियाद के साथ अपनी हैसियत को बरकरार रखा। बेटे ने इसी तरीक़ेकार को एक इस्लाह के साथ अपनाया है। जहां बाप ने उमूमियात में एहतियात बरती, वहीं बेटे ने इस एहतियात को एक नामज़द ओहदेदार से मुंसलिक कर दिया, जिसने वाज़ेह तौर पर जिम्मेदारी भी कबूल की है। अपना काम कर रहे हैं, नहीं बकरी कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, और वो हमारे भाई बने ही जा रहे हैं।
ناکام ہوتی ہوئی مفاہمتی یادداشت پر غصے کو صدارت کی طرف موڑ کر یہ ملٹری بنیاد کمپلیکس کو اس کے دو ونگوں کے درمیان کھلی تصادم سے بچاتا ہے، لیکن یہ التوا ہے، حل نہیں۔ ایک دڑا جس کی بقا کی حکمت عملی معاشی بحالی پر منحصر ہے اور دوسرا جس کا وقار مستقل تصادم پر منحصر ہے، کے درمیان دراڑ تیزی سے ساختی دکھائی دیتی ہے اور کوئی بلی اسے غیر معینہ مدت تک جذب نہیں کر سکتا۔ جب یہ بلی ختم ہو جائے گی تو اسلامی جمہوریہ کے سمت پر حقیقی مقابلہ رولنگ بلاک کے اندر ہی لڑا جائے گا۔ تو دوستوں یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے طے شدہ کام ہے کہ جو ایران کی ایلیٹ برادری ہے صدر سے نیچے، ان کے درمیان جو سیاسی ہے اور جو IRGC ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ آپ لوگوں نے کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا کہ سیاسی طور پر پزشکیان جو کہ صدر ایران ہے وہ بیان کرتے تھے کہ اب نیا ہرمز کھل چکا ہے، جبکہ IRGC کہتا ہے کہ کسی نے جرت کرنے کی بھی کوشش کی یہاں سے گزرنے کی تو ہم دیکھ لیں گے اس کو۔ تو صاف سیدھا مطلب یہ ہمارا مقصد یہ کہ دیکھیں دنیا میں آپ کتنے بھی عقل لڑا لو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے، اس کے لیے قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے، اس کے ایک ایک عمل، ایک ایک فعل، ایک ایک قول، ایک ایک فعل میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف دنیا کی آخرت کی کامیابی ہے، لیکن یہ آپ کی کچھ فہمی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں سیاست ہو، معیشت کا میدان ہو، وہ صحت ہو یا وہ تعلیم کا میدان ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر میدان میں ایسے کام کر چکے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اندھے کو نظر تو نہیں آتا، گونگے بہرے کو سنائی نہیں دیتا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تعلق صرف آخرت سے ہے، دنیا کا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے اگر دیکھنا ہو تو ابھی ان دنوں میں آج میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ اسلامی ممالک کی تنظیم خواتین کے حوالے سے پریس کانفرنس وہ اجلاس کر رہی ہے، جبکہ عالم اسلام انتہائی دردناک اور خطرناک دور سے گزر رہی ہے، اور OIC خواتین کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری عقلیں گھاس چرنے گئی ہیں، ہمیں کام کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف کامیابی سے بڑھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔